رمضان آنے سے پہلے اگر ہم اس کی تیاری کر لیں گے تو اس مہمان کی انشاءاللہ قدر ہوگی، اور عزت دار انسان کو اگر عزت دی جائے تو وہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک احسان فراموش ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے احسان کا بدلہ بھی بہت زیادہ دیتے ہیں۔ احسان فراموش، آپ احسان کرتے رہیں، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو احسان فراموش نہیں ہے، بلکہ آپ اگر اس کو عزت دیں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کا اکرام کریں گے تو آپ کو بہت نواز کے جائے گا۔ آپ اگر بعض مہمان ہے نا سادہ چائے پلائیں گے تو وہ آپ کو دودھ پتی پلائے گا، آپ اسے انڈے والا برگر کھلائیں گے تو وہ آپ کو پیزا کھلائے گا۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں، آپ اگر اسے بغیر بوٹی کی بریانی کھلائیں گے تو وہ آپ کو گوشت والی بریانی کھلائے گا۔ تو رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو تھوڑا سا اکرام کرنے پر بھی آپ کو بہت زیادہ نوازتا ہے، تھوڑا نہیں نوازتا۔ لیکن رمضان کی جو نوازشیں ہیں، رمضان کے جو تحفے ہیں، جو رمضان آپ کو گفٹ دے گا اگر آپ اس کو عزت دیں گے تو وہ اس کا گفٹ ہونا ان لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے جن کا آخرت پر ایمان ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا بہترین صدقہ بولو بھائی کون سا؟ تو آپ نے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر۔ کیا عجیب کہ تمہیں یہ امید ہو کہ اگر صدقہ ابھی نہیں کیا تو اس پیسے سے مزید پیسہ بنا لوں گا۔ دیکھو وہ پیسہ جس سے آپ کو یہ امید ہو کہ مزید پیسہ بنا سکتا ہوں، اس پیسے سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا۔ وہ پیسہ جو پڑا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے کھا پی کے کیا ہو جائے گا، ختم تو ہونا ہی ہے، تو چلو اس میں سے کچھ فلاں کو دے دو، بیوہ کو دے دو، فلاں کو دے دو۔ دونوں میں کون سے پیسے سے محبت زیادہ ہوتی ہے؟ دوسرے والے سے، پہلے والے سے؟ بولو نا، پہلے والے سے، کیونکہ یہ پیسہ تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی ختم ہو جائے گا کھا پی کے، بزنس تو کرنا نہیں ہے، تو تھوڑا سا یار پڑوسیوں کو بھی دے دو، یار اس میں تھوڑا سا فلاں کو بھی دے دو، صحیح ہے نا؟ 4 پراٹھے کھانے تھے، 3 کھا لو، ایک کسی اور کو کھلا دو۔ ایک پیسہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو غنا کی امید کی، یہ مجھے مالدار بنا دے گا۔ اور دوسری بات، ایک پیسہ وہ ہے جس میں آپ کو بتایا کہ خرچ کروں گا، انویسٹ کروں گا تو اور پیسے والا ہو جاؤں گا، انویسٹ نہیں کروں گا تو غریب نہیں ہوں گا، کم از کم اتنا ہی رہوں گا۔ ایک یہ پیسہ ہے۔ دوسرا پیسہ یہ ہے کہ آپ کو بتایا انویسٹ کیا تو اور مالدار، نہیں کیا تو غریب۔ اس پیسے سے محبت تو اور زیادہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا جو پیسہ اس کنڈیشن میں تمہارے پاس ہو کہ تأمل الغنا، تمہیں امید ہے کہ نہیں کیا تو اور پیسہ آ جائے گا، کر دیا تو اس سے بھی بدتر حالت ہو جائے گی، فرمایا اس پیسے میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ نہ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بھائی، کیونکہ یہ جب روکڑا خرچ کرو گے تو دل سے پیسے کی محبت نکلے گی۔ اللہ نے قرآن مجید میں جو صدقات و خیرات کی ترغیب دی ہے نا، اس ترغیب کا مقصد صرف غریبوں کو پیٹ بھرنا نہیں ہے، اس کا مقصد قرآن مجید نے ایک یہ بھی بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، سورہ آل عمران میں اپنے دل سے پیسے کی محبت نکالنے کے لیے ان کو بھی خوشخبری دے دیں اجر عظیم کی۔ تو پیسہ خرچ کرنے کا مقصد صرف دوسرے سے مدد نہیں ہوتی، بلکہ اپنے دل سے دولت کی محبت نکالنا بھی ہوتا ہے۔ کیا کریں بھائی، کیسے سمجھائیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب دیکھیں، پتہ نہیں دیکھتے ہیں آپ لوگ اس ہفتے کتنے فنڈر بنتے ہیں، دیکھتے ہیں اب اس ہفتے آپ کی سخاوت۔ آواز میری صاف آ رہی ہے آپ لوگوں؟ اب دیکھتے ہیں کیا رپورٹیں آتی ہیں۔ آج جناب حاتم تائی قبر سے نکل کے کھڑا ہو گیا۔ مفتی صاحب کے بیان میں ایک صاحب آئے ہوئے تھے، 1 کروڑ کا چیک انہوں نے اپنے غریب بھائی کو دے دیا اور دکان بنا کے دے دی، چل یار تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ریڈی لگا رہا ہے، یہ طارق روڈ کی ایک دکان میں نے تیرے نام کی، جا کما۔ حاتم تائی خبر سے اٹھ کے آ جائے گا، کیا خیال ہے؟ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، امید ہے اس مفتی اس قسم کی رپورٹیں آنا بولو بھائی شروع ہو جائیں گے۔ 1 کروڑ زیادہ ہو گئی میرا خیال ہے، زیادہ ہو گیا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ خرچ کر کے پھر رونا نہ شروع کرتے ہیں، اگر رونے کا خطرہ ہے نا تو پھر نہ کریں۔ جتنا اللہ نے توکل دیا ہے اتنا کہ اللہ سے شکایت نہ ہو کہ اللہ ہم نے تو اتنا کیا اور تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا، پھر یہ غلط ہے۔ وہ صدقہ جس کے بعد ندامت ہو اس سے بہتر ہے کہ نہ کرتا، تاکہ ندامت نیکی کر کے، اگر ندامت ہو رہی ہے تو اس نیکی سے نیکی نہ کرنا زیادہ بہتر۔ لیکن میرے بھائی کچھ سخاوت کا مظاہرہ کیا کرو،
تاکہ دل سے دنیا کی محبت نکلے. اور اللہ کا عجیب قانون ہے کہ جو کھلاتا ہے آمدن میں برکت بھی اسی کی ہوتی ہے. کتنا کھلاؤ گے نا غریب نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، فرمایا صدقے نے کبھی کسی کے مال میں کمی نہیں کی ہے. کبھی ہوا ہی نہیں ایسا تاریخ میں کہ صدقہ کرنے سے غریب بن گیا ہو. آپ نے اس نیت سے نہیں کرنا کہ صدقہ کیا تو غریب نہیں بنوں گا، آپ نے تو اللہ کے لیے کرنا. تو دل سے میرے بھائی پیسے کی محبت کیا کرو، نکالو. اور جہاں کی محبت بھی ہر جگہ. جہاں کی ایک علامت پتہ ہے کیا؟ زیادہ بولنا. جو آدمی ہر محفل میں بولتا ہے نا، اس کا مطلب ہے اس کو اپنی ٹانگ ہر جگہ اونچی کرنے کا شوق ہے. اس لیے صوفیہ کرام کے ہاں اس کا بڑا اہتمام. خاموشی سکھائی جاتی تھی. جب تک لوگ آپ سے کچھ سننا نہیں چاہ رہے آپ چپ کر کے محفل میں کیا کریں، بیٹھے. ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے، محفل لگی ہوئی ہوتی ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے لوگ بیٹھے ہوئے، ایک درمیان میں ایک آدمی بار بار بولے جا رہا ہوتا ہے. وہ یہ شو کرنے کے لیے کہ میں بھی اس مجلس میں موجود. چپ کر کے بیٹھے رہو. جب بڑے بیٹھے ہوئے ہیں تو تمہیں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے زیادہ بولنا، ہر محفل میں بولنا، بے وقت بولنا، کوئی آپ سے مشورہ لے نہیں رہا بلا وجہ اس کو جا کے مشورہ دینا، یہ بھی حب جاہ کی علامت ہے. اس کی علامت ہے آپ کے دل میں بڑا بننے کا ہوس ہے. جب پوچھا جائے، دیکھو ہمارے یہاں نا ڈاکٹروں کا ایک گروپ ہے، یہ تو ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں نا، ہر فیلڈ میں ڈاکٹروں کا ایک پینل ہے. آپ نے کوئی مشورہ لینا ہے تو جو سینئر جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا وہ سینئر کو بولنے دیتے ہیں، بھئی یہ سینئر ہے ان کو بولنے دو. اگر وہاں کوئی جونیئر پہلے بول رہا ہے سینئر سے پہلے، بے شک صحیح بول رہا ہو، اس کا مطلب اس کو بولو نا شوق ہے. بھائی جب سب بیٹھے ہوئے ہیں تو سینئر کو پہلے بولنے دو نا. اس کی بات پہ کوئی اشکال ہوگا تو پھر آپ یا آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ بھی. ہمارے ہاں علماء میں کیا ہوتا ہے، جب مجلس تحقیق ہوتی ہے نا علماء کی تو ہم بالکل چپ بیٹھے ہوتے ہیں. ایک ایک گھنٹے کی مجلس میں ہم کیا ہوتے ہیں، چپ. بڑے بول رہے ہوتے ہیں. بڑا جب کہتا ہے نا کہ ہاں جی آپ بھی کچھ فرمائیے، کچھ آپ بھی لکھ کے لائے ہیں، تو وہ جب کہتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں. جی یہ لکھا ہے کتاب میں، فلاں کتاب کا یہ حوالہ. لیکن جو اناڑی لوگ ہم نے دیکھے نا جن کو تربیت نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتا ہے کہ بڑا بیٹھا ہوا ہے اور چھوٹا پہلے بول رہا اور پھر بولتا بھی نہیں، لڑتا ہے، پھر اپنی بات کو کیا کرتا ہے، منواتا ہے، ٹھوستا ہے. صحیح ہے نا؟ لڑائی گھروں میں بھی یہی ہے. باپ بیٹھا ہوا ہے، بول کون رہا ہے، بیٹا زیادہ بول رہا ہے، باپ چپ بیٹھا ہوا ہے. اس کا مطلب بیٹے کو باپ بننے کا شوق ہے. یہ اللہ کی تقدیر پر اس کو اعتراض ہے کہ اللہ پہلے مجھے پیدا ہونا تھا، میرے ابا پہلے پیدا کیوں ہو گئے. مجلس لگی ہوئی ہے، ماں خاموش ہے، اس کے بولے بغیر بیٹی کیا کر رہی ہے، بولتی چلی آ رہی ہے. اس کا مطلب بیٹی اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہے. وہ اللہ سے بزبان حال کہہ رہی ہے اے اللہ مجھے پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا، میری اماں کو تو نے مجھ سے پہلے پیدا کیوں کیا. ارے خاندانی لوگوں کی علامتیں ہوتی ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمارے دل کو جاہ کی محبت اور پیسے کی محبت سے پاک کرے. اور اس کا چھوٹا سا ایک عمل بھی بتا دیتا ہوں. صوفیہ کرام نا خانقاہوں میں ایک ذکر کرواتے ہیں، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، لیکن وہ آپ خود سے نہ کریں، کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم کر کے اس سے سیکھیں. وہ میں نے 27ویں رات کو جو ختم قرآن تھا نا اس میں بتایا تھا، ایک ذکر بتایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ. رات کو باوضو ہو کے قبلہ رخ آلتی پالتی مار کے چار زانو انسان بیٹھے قبلے کی طرف اور کیا کرے، لا الہ میں گردن کو یہاں لے کر گئے. لا الہ میں کیا کیا، گردن کو یہاں. اور یہ تصور کرنے دل سے اللہ کے علاوہ سب کچھ نکل رہا ہے. بار بار جائے گا نا اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، اتنے ہو گئے، اب اس بزنس میں اور اضافہ ہو تو کیا ہو گئے، ڈبل. تو دل میں کیا کرنا ہے، لا الہ. اس پیسے کو اکاؤنٹ سے کیا کرو، دل کے اکاؤنٹ سے نکالو. بولو وہ وہاں ہے، یہ دل میں نہیں ہونے چاہیے. لا الہ نکال، ہر چیز نکالی. کوئی مردار کی محبت ہے، عشق مجازی ہے، وہ بھی لا الہ کے بعد کیا کیا، الا اللہ میں گردن واپس لے کر آئے اور زور سے زر پہ ضرب ماری، ایک چوٹ ماری، الا اللہ زور سے نا، الا اللہ. اس میں کیا ہے، صرف کون ہے، اللہ. اس ذکر کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس کو سنت سمجھنا بدعت ہے. یہ ایک صوفیہ کرام نے نا ایک ٹریننگ کروائی ہے، ایک پریکٹس کروائی ہے بطور علاج کے. تو علاج کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن خود سے یہ کام نہ کریں، کسی سے اصلاحی تعلق ہے وہ بتاتے ہیں. تو اس ذکر کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ رات کو بیٹھ کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہمارے حضرت تو بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور پھر شعر بھی پڑھا کرتے تھے کہ وہ کیا ہے، شعر بھی ذہن سے نکل گیا. وہ کیا ہے بھائی، ویرانی دل، نہ ویرانی دل کیوں کرنا بنے، اٹھ کر پچھلی راتوں میں کچھ تیر لگائے جاتے ہیں. اللہ کی محبت کے تیر جب دل میں لگائے جاتے ہیں تو دل کی ویرانی کیوں نہیں ختم ہوگی بھائی. اجڑا ہوا دل اللہ کی محبت سے آباد ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جیسے مال
کمانے کا ہمیں حکم دیا کہ مال کہاں سے کمایا جائے، اسی طرح مال خرچ کرنے کے بھی اسلام میں احکام ہیں، کہاں خرچ کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے، کہاں بہتر ہے، کہاں حرام ہے، کہاں مکروہ ہے، کہاں ناپسندیدہ ہے، کہاں زیادہ بہتر ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، دونوں جگہ بہتر ہوتا ہے مگر ایک جگہ اور زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس پر میں نے پھر بیان میں کچھ تفصیل بیان کی تھی کہ مال کی اسلام میں ویلیو کیا ہے، اہمیت کیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں پیسے کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں، مٹی ہے، ختم ہو جانے والا ہے، پھینک دو لہذا اٹھا کے، چوری کروا دو، جیبیں کٹوا لو اپنی۔ تو اس پر میں نے دلائل دیے تھے کہ اسلام میں مال کی کتنی اہمیت ہے۔ وہ دلائل میں ریپیٹ نہیں کروں گا، پچھلا بیان میرا یوٹیوب پہ ہے، سن سکتے ہیں آپ۔ اس پر پھر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ایک طرف تو قرآن کہتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے، لہو و لعب ہے، یہ جو کچھ دنیا میں ہے تھوڑا سا زندگی کا سامان ہے، اس سے دل نہ لگاؤ۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں ویلیو ہے، ایک طرف کہتے ہیں دل نہ لگاؤ، کوئی غلط تو نہیں نہ ہوئی؟ تو اس اشکال کا میں نے پچھلے ہفتے جواب دیا تھا، وہ جواب بھی میں نہیں دہراؤں گا کیونکہ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس کو دہرایا پھر میں اسی ٹاپک کو لے کے چلا جاؤں، پھر میں دوبارہ سمجھانا شروع کر دوں گا، کیونکہ ایک دفعہ سے بات آج کل کسی کی سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ تو وہ بیان آپ دوبارہ اچھی طرح سے سن لیں۔ اس پر بعض لوگوں کو اشکال ہوا، بعض غریبوں کو ٹھیک اشکال یہ ہوا کہ مال کی ویلیو بھی بہت ہے اسلام میں، تو غریب بیچارہ کہاں جائے؟ یعنی خود اسلام بھی دولت کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے بھائی، تو غریب کا تو ایک ہی سہارا تھا اللہ اور مذہب، تو گویا مذہب نے بھی غریب کو یعنی یہ قرار دے دیا، غریب کے بارے میں مذہب نے بھی یہ بتا دیا کہ یہ کیا ہے، بیچارہ غریب ہے، اس کے پاس اللہ کی نعمت نہیں ہے، تو وہ تو اور زیادہ احساس کمتری کا شکار ہوگا نا غریب آدمی۔ یہ سن کے گرمی بھی ہے آپ کو پتا ہے، ٹھیک، اس لیے جو بات کہوں نا پہلی دفعہ میں سمجھ جایا کریں، ٹھیک ہے۔ دیکھو بھائی، جب دولت اللہ کی نظر میں اس کی بہت قیمت ہے تبھی تو ضائع کرنے سے منع کیا ہے۔ قیمتی چیزوں کے بارے میں منع ہوتا ہے نا کہ اسراف بھی مت کرو، تبذیر بھی مت کرو، کسی بھی طرح سے ضائع مت کرو، اور بتایا یتیم بچے کو اس کا مال اس کے حوالے نہ کرو، بالغ ہو جائے پھر بھی نہ دو کہ ضائع نہ کر دے، کیونکہ اس کی بڑی قیمت ہے۔ جعل اللہ لکم قیاما، زندگی تم اسی سے گزارتے ہو۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے غریب آدمی تو بیچارہ کہیں کا نہیں رہا، دنیا میں بھی اس کی عزت نہیں ہوتی، اوپر سے اسلام نے بھی کہہ دیا کہ دولت کی بڑی ویلیو ہے، تو غریب بیچارہ بولو بھائی کہاں جائے؟ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں دولت کی اہمیت ہے اپنی جگہ، لیکن اگر اللہ نے کسی کو دولت نہیں دی، اللہ کے فیصلے ہیں نا، یہ اس نے اپنی طرف سے محنت کی مگر مقدر میں نہیں ہے، تو اس نعمت کے نہ ملنے پہ وہ جو صبر کرتا ہے، اس صبر کی اہمیت دولت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ بات یہ ہے کہ غریبوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی دولت کی اہمیت میں کیوں بیان کر رہا ہوں جب غربت کی یہ فضیلت ہے؟ سوال پھر پیدا ہوگا کہ جب غربت کی اتنی فضیلت کے صبر کی فضیلت تو اور بھی زیادہ ہے، تو پھر دولت کے بجائے ایسا کرنا چاہیے کہ غریب بنو اور صبر کرو، کیا خیال ہے؟ زیادہ ثواب ملے گا۔ تو بات یہ ہے کہ غریبوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ بول لو نا، دو قسمیں۔ انگلی سے اشارہ بھی کر دیا میں نے، ویسے سیدھے ہاتھ سے اشارہ کرنا چاہیے۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسم۔ ایک غریب وہ ہے جو قدرت کی طرف سے غریب ہے، جو قدرت کی طرف سے مسکین ہے، غریب ہے، اپنی طرف سے وہ محنت کرتا ہے، رزق کماتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے مقدر میں ہر محنت کرنے والے کو ملتا نہیں ہے۔ من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، جو دنیا چاہے گا اس میں سے کچھ حصہ ہم دے دیں گے، ما نشاء لمن نرید، جتنا ہم چاہیں گے اس کو دیں گے، جتنا آپ چاہ رہے ہیں اتنا نہیں ملے گا، کیونکہ آپ تو چاہ رہے ہیں کہ ساری دنیا میری ہو جائے، جتنا اللہ چاہے گا۔ اور لمن نرید، جس کو چاہیں گے، یعنی تھوڑا بھی اس کو ملے گا جس کو اللہ چاہیں گے، ورنہ تھوڑا بھی نہیں ملے گا، سوکھی روٹیوں پہ گزارا کرنا پڑے گا۔ یہ جو مشہور کتابیں ہیں نا انگلش میں، جو آج 7 کامیاب ترین لوگوں کی علامتیں، اس قسم کی بہت ساری کوالٹیز انہوں نے ذکر کی ہیں کہ جو بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں، یہ آج کل بہت معاشرے میں چل رہی ہیں کتابیں، یہ اچھی کتابیں ہیں، پڑھنا چاہیے، اس کا میں مخالف نہیں ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ جتنے بڑے بڑے کامیاب لوگ دنیا میں گزرے ہیں ان کی علامات انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں، یہ ان میں کوالٹی تھی، یہ کوالٹی تھی، لیکن ایک سروے آپ ایسا کریں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کوالٹی بہت سارے لوگ ایسے گزرے جن میں ڈبل تھیں مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ ایک ایسی کتاب بھی مارکیٹ میں لے کر آئے
کہ تمام کی تمام کوالٹیز ان لوگوں میں تھیں، مگر وہ کامیابی جس کو گورا کامیابی کہتا ہے اور جس کامیابی تک پہنچانے کے لیے وہ کتابیں لکھ رہا ہے، وہ کامیابی جس کو اللہ کامیابی کہتے ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ اس کے لیے محنت کبھی بھی رائے گاں نہیں جاتی۔ اس کے لیے تو اللہ نے صاف طور پر بتا دیا، من کان یرید الآخرہ، کیا ہے؟ من کان، سورہ بنی اسرائیل کی آیات، من اراد الآخرہ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، جو آخرت کی کوشش کرے گا اور ایمان بھی ہوگا، اور کوشش بھی وہ جو اللہ نے بتائی ہے، اپنی طرف سے اخپل طریقے والی کوشش نہیں، پشتوں میں اپنے کو کہتے ہیں اخپل طریقے والی کوشش نہیں، جو اللہ نے بتائی ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ والی کوشش جو شخص کرے گا، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اس کی کوشش کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، آخرت ملے گی، وہ ضائع نہیں ہوگی۔ تو یہ جو گورے کتابیں لکھتے ہیں کامیاب لوگوں کی علامتیں، تو یہاں کامیابی سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی کامیابی۔ کون سی کامیابی؟ تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ تمام علامتیں آپ پیدا کر لیں، پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کامیاب۔ وہ کتاب پڑھ کر ساری علامتیں اس نے اختیار کر لی ہے بھائی، اس کو پتا چلا کہ وہ وقت پر، ایک مثال دے رہا ہوں میں نے وہ کتاب پڑھی نہیں ہے لیکن اس کا تعارف بہت سنا ہے، اس کی کچھ مضامین کا خلاصہ میں نے لوگوں سے سنا ہے، اچھی کتاب ہے جو اس کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس طرح کی تو بہت ساری کتابیں، کوئی ایک نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں آپ نے وہ تمام علامات اپنے اندر پیدا کر کے، آپ کہا کہ پہلی ایک بات یہ کہ بھئی ٹائم کا میں خیال رکھوں گا، آپ صبح سوٹ ٹائی میں آفس وقت سے پہلے پہنچے، اور کسی ٹرک والے نے آپ کو روڈ پہ کیا کر دیا؟ کچل دیا، وہ علامات گئیں تیل لینے، کیا وہ جو کتابیں پڑھ کے آپ، ٹرک والے نے تو وہ کتابیں نہیں پڑھی نا، وہ جو کنٹینر اپنے اوپر لوڈ کر کے جو ٹریلر چلا جا رہا ہے بھائی، ٹرالر جو ہے وہ جا رہا ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ وہ پی کے نکلا تھا، نشے میں تھا۔ کتنا ہی آپ اس کو ٹرین کر دیں، ٹریفک کے قوانین سکھا دیں، مگر نشے میں انسان ہوش میں نہیں ہوتا، اس نے آپ کو کیا کر دیا؟ مار دیا۔ تو آپ کی وہ تمام کامیاب لوگوں کی تمام علامتیں کہاں چلی گئیں؟ وہ گئیں تیل لینے، وہ دھری کی دھری رہ گئیں۔ یا ڈینگی وائرس نے حملہ کر دیا، کیا خیال ہے؟ ڈینگی نے حملہ کر دیا، ہیپاٹائٹس بی کا کوئی جرثومہ آ گیا، آپ گئے تھے ٹینڈ کرانے کے لیے، وہ جو بلیڈ اس نے استعمال کی، وہ بلیڈ پہلے کسی ہیپاٹائٹس کے مریض کو استعمال ہو چکی تھی، وہ آپ کے لگ گئی، ہو گیا، وہ علامات کہاں چلی گئیں؟ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، جب تک دین کو، مذہب کو فالو نہیں کرو گے، تمہیں کامیابی کے علاوہ دنیا کی ہر چیز ملے گی، چاہے تم گوروں سے صبح و شام ورکشاپ لے کے کامیاب آدمی بننے کی کوشش میں لگے رہو۔ یہ جتنی ٹریننگ آج کل ٹرینر آ رہے ہیں نا یوٹیوب پہ، بہت اچھے ہیں، ایک بہت بڑا فالٹ ہے کہ یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا، خدا کی قسم وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ ناممکن ہے کہ وہ ڈپریشن ختم ہو جائے، اس کی سٹریس ختم ہو جائے، ناممکن ہے یہ۔ مجھے ایک صاحب نے کہا، ایک گورے نے ایک بڑی اچھا ایک تاثر پیش کیا ہے کہ اس وقت آپ کی ڈیتھ ہو رہی ہے۔ ٹائم مینجمنٹ میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے، ٹائم کو مینج کرنے کے لیے جو گورے ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کرواتے ہیں نا، اس میں ایک ڈائلاگ ان کا بہت مشہور ہے۔ وہ ڈائلاگ ہم جب ورکشاپ کرواتے ہیں تو ہم بھی وہ گوروں کا ڈائلاگ بتاتے ہیں لوگوں کو۔ اس ڈائلاگ میں ایک خاص بات ہے کہ بھئی وہ یہ آپ کو امیجن کراتے ہیں کہ آپ فرض کریں کہ ابھی آپ کی موت واقع ہو رہی ہے، تو آپ اپنے ماضی کی طرف جھانک کے دیکھیں گے تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں نے کامیاب زندگی گزاری ہو یا ناکام؟ یہ تصور آپ سے اس لیے کروایا جاتا ہے کہ موت سے پہلے ایسے کام کر لو کہ موت کے وقت آپ کو یہ احساس ہو کہ میں اچھی زندگی گزار کے جا رہا ہوں، تو موت کے وقت آپ کو ایک خوشی ہوگی۔ تو یہ اس لیے امیجن کرواتے ہیں، اس لیے تصور قائم کرواتے ہیں تاکہ آپ ٹائم کو مینج کرنا سیکھ لیں ایک میننگ فل لائف گزارنے کے لیے۔ ارے ورنہ میننگ فل جو بامعنی زندگی جب آپ نے کوئی اچھی زندگی گزارنی نہیں ہے تو ٹائم کو مینج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی کون سی زبان میں سمجھاؤں؟ دیکھو ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اوقات کو کیا کریں؟ منظم کریں، مینج کریں۔ تو یہ اس لیے مینج کریں تاکہ آپ کی لائف اچھی گزرے، اسی لیے ہے نا ایک بامعنی زندگی گزرے۔ تو اگلا بولے گا بامعنی زندگی کیوں گزاروں میں؟ سب سے پہلے تو وہ سوال کرے گا میں ٹائم کو مینج کیوں کروں، اپنے اوقات کی حفاظت کیوں کروں؟ بھائی میں صبح اٹھتا ہوں جب میرا دل چاہتا ہے، سگریٹ پیتا ہوں جب میرا دل چاہتا ہے، دکان پہ چلا جاتا ہوں جب میرا موڈ اچھا ہوتا ہے، نہیں اچھا ہوتا تو دکان بند کر کے بیٹھے رہتا ہوں۔ تو جب میری ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے بھائی، تو مجھے ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ گورے سے گویا ایک سوال کیا جا رہا ہے
जो टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप करवाते हैं। तो गोरा उसका बज़बान हाल जवाब दे रहा है कि भाई आपको अपने टाइम को मैनेज करने की जरूरत इसलिए है, क्या हो रहा है, कुछ मसला हो रहा है? तो गोरा कहता है कि आपको टाइम मैनेज करने की जरूरत इसलिए है कि आप एक बामाना जिंदगी गुजार सकें। अब सवाल पैदा होता है, बामाना जिंदगी में क्यों गुजारूं, मीनिंगफुल लाइफ में क्यों गुजारूं? एक लतीफा मैं कई बार सुना चुका हूं, मुझे एहसास है इसका, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। वो रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि जो बात मैं अभी समझाना चाह रहा हूं ना, वो उस लतीफे से बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। इसलिए जो हजरात वो कई बार सुन चुके हैं तो माइंड ना करें, ठीक है? क्योंकि वो मौके पर एक चीज होती है ना, तो वो उससे ज्यादा अच्छी समझाने की मिसाल नहीं होती। तो पहले मैं बात कंप्लीट कर लूं, फिर वो सुनाऊंगा, उससे ये बात समझ में आ जाएगी। फिर वो ये कहते हैं कि भाई बामाना जिंदगी हम क्यों गुजारें? तो भाई इसलिए गुजारें कि हर आदमी चाहता है कि मौत उसकी अच्छी हो, जब वो मरे तो उसको ये एहसास हो कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जिंदगी गुजार कर जा रहा हूं, लोग मुझसे खुश हैं, कोई मैंने कारनामे सर अंजाम दिए हैं, एक दफा अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी, अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदगी कैसी गुजरी, वाह भाई वाह, शानदार। और ये सोचे और आंखें बंद हो जाए, सुकून से दुनिया में जाए, कोई गम ना हो। क्या ख्याल है? इसलिए आइए वर्कशॉप करें, गोरा समझा, कि ताकि आप मौत के वक्त जो है ना, और अगर आपने ऐसी ऊट पटांग जिंदगी गुजार दी, आपको ये पता ही नहीं कौन सा वक्त किस काम में सर्व करना चाहिए, बेढंगी जिंदगी, सो रहे हैं तो सोते चले जा रहे हैं, जागे हैं तो जागे चले जा रहे हैं, तो मौत के वक्त आपको क्या होगा? कुड़न हो, सो। मैं कहता हूं, ये सवाल मुझसे जब पूछा गया ना किसी ने कि मौत के वक्त आप चाहते हैं कि माजी का कैसा गुजरा, आप क्या सोचना चाहते हैं? मैंने कहा अगर मुझे जन्नत और जहन्नम पे यकीन नहीं होना, अल्लाह ना करे, और मैं ये समझ रहा हूं कि मौत के बाद में मर के मिट्टी हो रहा हूं, तो भाड़ में जाए, मैंने माजी कैसा गुजारा, मुझे इसकी कोई फिक्र, बोलो ना भाई। क्योंकि जो भाई जैसा भी था अब तो था ना, अच्छा गुजरा बुरा गुजरा, इंसान कभी माजी को देख के खुश नहीं होता, हमेशा फ्यूचर को देख के खुश होता है। इसकी एक मिसाल देता हूं, आप एसी पार्लर में सफर कर रहे हैं ट्रेन में, हाल बड़ा अच्छा आपका, माजी भी ये है कि आप डिफेंस का 1000 गज का बंगला, अभी उससे निकल के करीम में बैठे, एयर कंडीशन, और बल्कि आप हवाई जहाज में बिजनेस क्लास में सफर कर रहे हैं, बड़ा अच्छा माजी भी आपका, बड़ा अच्छा पास भी आपका। फ्यूचर क्या है कि एयरपोर्ट पे पेशावर पे उतरना है और वहां आपको अरेस्ट करने के लिए पुलिस खड़ी हुई है, ठीक है ना? और केस क्या है? फांसी का सीधा। आपको इत्तला मिल गई कि बेटा उतरो और सीधा अंदर। अब आप खुश हो गए, मेरा माजी कितना अच्छा गुजारा मैंने, है? गोरे की हर बात काबिल तकलीद नहीं होती, उनको लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, लाइफ गुजारने के क्या तौर तरीके, ये पैगंबरों को पता है, ये गोरों को नहीं पता। उनको मोबाइल बनाना बहुत अच्छा आता है, गाड़ियां बनानी आती हैं, सड़कें बनाना आती हैं, बिल्डिंगें बनाना आती है। इंसान को क्यों पैदा किया गया, उसकी खुशी किसमें है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है ये इल्म, और अल्लाह ने पैगंबरों को बताया और पैगंबरों के फिर वारिसों को बताया। ये चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत से और उलमा से पता चलेंगी। इसके अलावा जितने तरीके हैं 2 नंबर हैं, मसनूई हैं, तकल्लुफात हैं, उनसे हकीकी खुशी हासिल नहीं हो सकती। आप माजी का सोच के खुश नहीं होगे कभी भी। अगर कोई शख्स माजी का सोच के खुश होता है तो वो पास्ट है जिसका फ्यूचर पे असर पड़ रहा होता है। नहीं यही बात, जैसे आप इम्तिहान एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हो, आपके सामने अभी पेपर आने वाला है, एक घबराहट होती है अजीब सी, दिल धक धक कर रहा होता है, पता नहीं क्या है। आपने माजी की तरफ नजर उठाई कि यार मैंने तैयारी बहुत अच्छी की है, यार मैंने तैयारी बहुत अच्छी की है, और पूरी किताब मैंने रट ली है, और ताल्लुकात भी है मेरे, क्या ख्याल है? अगर नंबर में कहीं से कमी हो गई तो जान पहचान भी है बोर्ड ऑफिस में, हर लिहाज से फुल तैयारी करके बैठा हूं। तो जब ये सोचोगे माजी की तरफ तो आपके दिल की धड़कन कम हो जाएगी और खुश हो जाओगे। फ्यूचर का जो एक खौफ था वो आपके दिल से निकल जाएगा। तो ये वो पास्ट है जिसके सोचने पर खुशी इसलिए हो रही है कि इस पास्ट का फ्यूचर पे असर। अरे यार खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, अब तो लोग जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं ना वो भी तंग आ गए हैं जुमला सुन के। भाई बोलो, अभी मैं अहमदाबाद में था, मैंने जरा सी बात की, ऐसा आवाज आई, मैंने कहा कराची वाले साइलेंसर लगा के बैठे हैं, पता नहीं क्या मसला है, जोर से बोले। एक तो मैंने इनसे कहा कि एक कैमरा यहां भी रखें ताकि पब्लिक नजर आए लोगों को। लोग समझते हैं कि जिन्नात और फरिश्तों में बयान हो रहा है, कोई सामने नहीं बैठा हुआ। तो वो माजी जिसका असर किस पे पड़ेगा? फ्यूचर पे। उस माजी को देख के इंसान खुश होता है। अगर मेरा जन्नत और जहन्नम पे यकीन नहीं है और मेरी मौत का वक्त आया
تو ماضی میں جتنے مرضی کارنامے سر انجام دیے ہوں میں پھر بھی غمزدہ ہوں گا کہ اب تو ختم ہو رہا ہوں، فیوچر تاریخ ہے، ختم. کچھ دن میں میری اولاد مجھے بھول جائے گی، بیوی بھول جائے گی، بچے بھول جائیں گے، رشتہ دار بھول جائیں گے، میرا مال میری جائیدادیں بانٹ کے کھا جائیں گے، سب ختم. اور اگر میں ماضی کی طرف نظر ڈالوں اور ایسا ماضی مجھے جنت جہنم کا یقین ہو، اس ماضی کا سوچ کر مجھے پتا ہے کہ اس کا فیوچر پہ اثرات پڑنے والے ہیں. میں کہتا ہوں میرے اعمال میں تہجد ہے، میرے اعمال میں غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، میرے اعمال میں ہسپتال میں نے قائم کیے ہیں غریبوں کا علاج کرانے کے لیے، میرے اعمال میں زکوٰۃ کا ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو میں لوگوں کو دی ہے. میں نے سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کر کے اپنی قوم کو فائدہ پہنچایا ہے، مضبوط کیا ہے. تو اگر میرا جنت اور جہنم پر یقین ہے تو مجھے احساس ہوگا کہ انشاءاللہ یہ چیز کل قیامت کے دن میرے گناہوں کی معافی اور مجھے اس امتحان میں کامیاب کرنے کا سبب بنے گی. اور مجھے یہ بھی پتا ہے اگر کہیں نمبر کم ہو گئے تو میرے نیک لوگوں سے تعلقات بھی ہیں. قیامت کے دن شفاعت چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ سفارش چلے گی قیامت کے دن. میرے تعلقات بھی، میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، میرا بیٹا عالم ہے، میرا فلاں شہید ہوا تھا میدان جنگ میں، وہ بھی ایک میں نے رکھا ہوا ہے کہ اگر کبھی میں فیل ہو گیا تو میری سفارش بھی تگڑی سفارش ہے. شہداء بھی ہے میری اولاد میں علماء بھی ہے. تو انشاءاللہ یہاں سے بھی کھانچا کھلے گا تو پھر میں تسلی والی موت مروں گا، ورنہ میں تسلی والی موت نہیں مروں گا. کیسے سمجھائیں یار؟ تو انگلش ہی رہ گئی ہے بھائی، اردو میں اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا، انگلش میں سمجھائیں. اچھا خیر. تو بات کہاں سے چلتی ہے؟ میں وہ سنا رہا تھا لطیفہ، آپ کو کئی دفعہ سن چکے ہیں، وہ بھی یہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نا اس کا الگ سے کلپ بنا دے بھائی. مجھے نہیں یاد رہتا کیا پھر عجیب سی کلپ آ رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں، جو اصل بیان میں جو ایک ٹو دا پوائنٹ ایک اہم بات ہوتی ہے اس پہ کلپ بعض دفعہ نہیں بن پاتا. تو اس لیے میں ان کو کہہ رہا ہوں، یہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ، اب میں جا کے سنوں گا نا تو کبھی یہ ہو رہا ہوتا ہے آواز لطیفہ آدھا آیا ہی نہیں، ایسا تو نہیں ہو رہا، آواز اوپر نیچے تو نہیں ہو رہی؟ شکر الحمدللہ. تو وہ بڑی مسائل وہ زیتون والے بھی نہیں آئے نا آج، ان کی ریکارڈنگ بڑی خاندانی ہوتی ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. آخرت پر ایمان کے بغیر آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے. آپ جتنا بھی دنیا میں کماؤ گے نا آپ کو یہ کم لگے گی. مصنوعی طور پر اپنے آپ کو مطمئن تو کرو گے، مصنوعی طور پر تکلف کر کے، جیسے ایک آدمی خوش ہو نہیں لیکن خام خواہ میں مسکرا کے اپنے آپ کو خوش ظاہر کرنے کی کوشش کرو گے میں بہت خوش ہوں، اندر سے خوش نہ ہو. ہم نے علماء کو، بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو خوشی کے اظہار کے لیے تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کے چہروں سے لگتا ہے کہ ان کا دل باغ ہے، خوش ہیں، یہ چہروں سے ظاہر ہوتا ہے. تو وہ میں لطیفہ سنا رہا تھا کہ ایک آدمی نا سمندر کے کنارے لیٹا ہوا ہے اور وہ سگریٹ پی رہا ہے. ایک بوڑھے میاں اس کے پاس گئے، دیکھا کہ بنیان پہن کے، بھائی تم چڈی پہن کے سمندر کے کنارے لیٹے ہوئے ہو، اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کرو، میننگ فل لائف گزارو، کیا خیال ہے؟ تو کچھ کرو، کیا پڑے ہوئے یہاں سگریٹ لے رہے ہو، کلاٹیاں کھا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں کیا کروں گا ٹائم کو بچا کے، ٹائم کو مینج کر کے میں کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا بھائی تم پڑھو، پہلے تمہیں پتا چلے گا کہ میننگ فل لائف گزارنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، تو پھر اس کو کہ میننگ فل لائف کیوں گزاروں ہے بھائی. اچھا وہ گزارنے کے لیے میں کروں کیا؟ انہوں نے کہا پہلے پڑھو، میٹرک کرو. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ پھر انٹر کرو، پھر کیا کرو بھی B.Com B.Sc کچھ تو کرو، پھر ماسٹر کرو، پھر PhD کرو، پھر کیا ہوگا؟ 16 سال لگ گئے اس میں. پھر کیا ہوگا؟ پھر اچھی سی جاب کرو، پیسے آئیں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر شادی کرو. پھر کیا ہوگا؟ یعنی شادی بھی تمہاری مرضی کی ہوگی جب اتنے پیسے ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر بچے ہوں گے تمہارے. پھر کیا ہوگا؟ پھر انجوائے کرو لائف کو. تو اس نے کہا ابھی کیا کر رہا ہوں؟ اس نے کہا کہ بولو بھائی ابھی تو انجوائے کر رہا ہوں. آپ جو طریقہ مجھے بتا رہے ہو نا کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہونے کا، اس میں 16 سال لگیں گے اور ہر آدمی وہاں تک پہنچ PhD کرنے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے، مگر کرتے کتنے ہیں؟ ہمارے ایک دوست کو CA کرنے کا شوق ہوا، بیچاروں کی آدھی زندگی CA کے چکر میں لگ گئی، ابھی تک CA نہیں ہو پایا. تو اس نے کہا کتنے لوگ پھر چلو یہ سارے مراحل سے گزر کے PhD کر لیا ہم نے، اپنی مرضی کی بیگم تلاش کی. تلاش ہر آدمی اپنی مرضی کی کرتا ہے، نکلتی اپنی مرضی کی ہر ایک کی وہی سرگنجا کرنا شروع کر دیتی ہے. ہمارے حضرت ایک واقعہ بتایا کرتے تھے کہ ایک فیکٹری کا مالک تھا، نہیں ایک آدمی نے شادی کی کسی فیکٹری کی مالک خاتون سے. لوگوں کو شوق ہوتا نا، بہت عقابی نگاہیں ہوتی ہیں، بہت اوپر دیکھنے کا، تو وہ کر لی انہوں نے. اب وہ بیگم صاحبہ ان کی انہوں نے ایسا کھینچ کے رکھا اپنے میاں کو، بالکل غلام بنایا.
اب یہ बेचारा बहुत मुसीबत में आ गया, वो जब चाहती इसको जलील कर देती, और अल्लाह माफ फरमाए कहना भी अच्छा नहीं लगता, उनकी दोस्तियां भी बहुत मर्दों से। अब ये परेशान हो गया तो हजरत के पास आया, हजरत ने फरमाया कि भाई तलाक दे दो। जब ये तक ना यहाँ तक नौबत पहुंच गई तो नाकाबिले बर्दाश्त है ना कि उसके फ्रेंड्स भी हैं माशाल्लाह। कहते मैं तलाक नहीं दे सकता। कहा कि क्यों नहीं दे सकता? कि उसने कहा है कि अगर तलाक का नाम भी लिया ना तो मेरी फैक्ट्री के जितने मुलाजिम हैं सब मिल के कूटेंगे तुम्हें, सबसे पिटवाऊंगी और इतना मारेंगे कि एक एक बोटी भी हिस्से में नहीं आएगी। तो हमारे हजरत ने जब ये जुमला सुना तो हजरत ने फरमाया ज़रबुल हबीबी ज़बीब, महबूब की मार किशमिश की तरह होती है, खाओ और किशमिश के मजे लो, भुगतो। ठीक, क्या करो? बहुत ऊंचे ख्वाब जिनको देखने का शौक होता है ना, कामयाब इंसानों की फहरिस्त में शामिल होने का। कामयाब लोगों की अलामतों में एक ये भी है, जो मुझे नहीं पता वो 7 अलामतों में लिखा, आप लोग लिख लें 8वीं अलामत, ऊंचे घराने में शादी करते हैं, जो मशहूर है, ताकि अपनी गुर्बत भी दूर हो। क्या ख्याल है? बेगम का खर्चा भी ना उठाना पड़े, आधा तो वो खुद, आधे से ज्यादा तो खुद ही उठा रही हो। तो ये कोई अलामत नहीं है मेरे भाई, वो किताब में नहीं लिखा हुआ, ये मैं अपनी तरफ से पेश कर रहा हूं कि हो सकता है कोई नई किताब आए उसमें ये भी लिखा हो। तो उलमा ने लिखा है, फुकाहा ने लिखा है कि जब निकाह करो तो औरत अपने से आला और बरतर की तरफ जाए। समझ रहे? लड़की देखे कि ये लड़का मुझसे क्या होना चाहिए, बेहतर ना हो तो पैरेलल हो, हम पल्ला हो, कमतर ना हो, क्योंकि औरत मातहत होती है। सही है ना? शौहर एक तरह से बॉस भी होता है। बॉस अगर मैट्रिक पास है और उसके जो नीचे एम्प्लॉय हैं वो पीएचडी किए हुए हैं तो चलेगा? वो हर वक्त कीड़े ही निकालते रहेंगे, अभी ये बॉस को देखो साले दस्तखत करने आते नहीं है, ठीक है ना? नहीं चलेगा ऐसा। हमेशा बॉस ऐसा रखा जाता है जो खानदानी लिहाज से भी थोड़ा बहुत देखते हैं वो लोग, ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ तो इंटरव्यू तो लिया जाता है ना, देखा जाता है किरदार का कैसा है। तो बॉस हमेशा, तो औरत का शौहर जहां उसका शौहर है वहां थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि कहीं घर जाके चंगेज खान ना बन जाए जाके आप। तो हर आदमी कहता है मैं बॉस हूं भाई, ऐसा नहीं करें, ऐसा करेंगे तो कोई भी नहीं आएगा, ठीक है? तो बालल सरबरा है, तो वो क्या हो कि वो जरा अपने से ऊपर खानदान में जाए, और मर्द क्या करे, थोड़ा सा ज्यादा ऊपर की ना सोचे, वो अपने से जरा निस्बतन कमतर में शादी करे ताकि वो आपकी फर्माबरदारी करे, मातहत बन के चले। ये कुदरत का बनाया हुआ निजाम है, इसको खराब करोगे कहीं कहीं इसके बरखिलाफ हो सकता है, कहीं कहीं इसके बरखिलाफ हो सकता है, लेकिन आम उसूल और ज़ाब्ता यही है। तो खैर, तो उसने क्या कहा कि भाई मैं अभी क्या कर रहा हूं, मजे कर रहा हूं। तो बात यही है कि गोरे जो ये कहते हैं कि मीनिंगफुल लाइफ, भाई जब जिंदगी का मकसद मजे उड़ाना है, आखिरत है ही नहीं, मकसद मजे उड़ाना है, तो फिर ये क्या कि मौत के वक्त में ये तस्वुर करूंगे मैंने क्या खा पाया, वो फिर तो यही तस्वुर करेगा कि मैंने कितने मजे उड़ाए। क्या ख्याल है? और मजे नाइट क्लब और शराबों में बहुत हैं, तो वो मीनिंगफुल लाइफ नहीं बल्कि मीनिंगलेस लाइफ की तरफ जाएगा वो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो जब तक आखिरत का यकीन नहीं है, इंसान का बच्चा बन ही नहीं सकता। जल्दी से इसको समेटता हूं, वक्त काफी हो गया। तो देखो, गरीबों की 2 किस्में। एक गरीब वो होता है जो अपनी हरकतों की वजह से गरीब हो। किसकी वजह से? हरकतों की वजह से। पड़ा सोता रहता है, ना पढ़ता है, ना दुकान वक्त पे खोलता है। हमारे महल्ले में एक साहब की दुकान थी, पुराना महल्ले की बात कर रहा हूँ, इनको ना जाके तंग करें आप। उनके पास जब भी जाओ भाई सर्फ चाहिए, या वो सर्फ तो है ही नहीं यार, वो तो मैं जूड़िया बाजार से लाना ही भूल गया। और कुछ बताएं मौली साहब? यार ऐसा करो, वो बिरयानी मसाला मिल जाएगा। अरे यार वो टिक्का ले ले। मैंने कहा यार तुम्हारे साथ यही टेंशन है, हम दूर से ले लिया करेंगे। एक ही शॉप पे सारी चीजें ना मिले तो आदमी को, भाई जब जा रहे हो तो लिख के जाओ क्या क्या लेना है, आपकी सुस्ती की हम क्यों नुकसान उठाएं। तो ये जो गुर्बत है, और कुछ दिनों में उनकी दुकान क्या हो गई, बंद। अब कह रहे हैं यार मैं गुर्बत, हमारे नबी भी क्या थे, मिस्कीन थे। तो ये वाली मिस्कनत आपकी सुस्ती की वजह से। इसको नबी जैसे खादिम हुसैन साहब अपनी गालियां माज अल्लाह किसके खाते में डाल रहे हैं, कुरान कह रहे, कुरान ने भी गालियां है। यही बात अगर कोई और आदमी करता, पूरा तौहीन कुरान पर एक धरना हो जाता। आई बात समझने की, इन्होंने कुरान की तौहीन की है, लेकिन जनाब कुरान पर कोई भी इल्जाम लग, कुरान में ऐसी गालियां नहीं है, हरगिज नहीं है कुरान में वो गालियां जो वो मिंबर पे आप दें, मिंबर पे बैठ के गालियां, हम नहीं मना कर रहे आपको, लेकिन उसको कुरान की तरफ मंसूब ना करें। और मैं हैरत उस पर होती है कि अगर यही बात कोई और करता तो फिर इन लोगों का पूरा एक जुलूस निकलता कि इन्होंने कुरान की तौहीन की है। तो अपना सब कुछ है और दूसरे की जरा सी बात कोई दो मतलब निकलते हैं, उसको हमेशा गुस्ताखी पे लेके जाते हैं। मैंने कहीं बयान में कह दिया अल्लाह ताला अर्श पर बैठा हुआ फैसले कर रहा है, साहब ने कहा आप मुशरिक हो गए माज़अल्लाह। आपने कह दिया अल्लाह अर्श पे बैठा हुआ है, तो बैठते तो इंसान है। ओ भाई ये तशबीहात है, इनकी हकीकत थोड़ी मुराद होती है।
तोपे लेके बस गुस्ताखी, अल्लाह का गुस्ताख, रसूल का गुस्ताख, इस्लाम का गुस्ताख, फलाने का गुस्ताख, और कोई काम ही नहीं है। किसी बात का अच्छा मतलब भी निकलता है, बुरा तो अच्छा मतलब पे लेके जाओ ना। तो खैर, तो गरीबों की कितनी किस्में हैं? एक वो जो अपनी हरकतों की वजह से सुस्ती काहली गई, ऐसे गरीब को सब्र पे सवाब नहीं मिलता। वो जो परेशान है तो टेंशन तुम्हारी अपनी है। एक वो है जो अल्लाह की तरफ से मुकद्दर। तो हाँ, बात यहां से शुरू हुई थी कि आप बसा औकात कामयाबी की पूरी कोशिश करते हैं, मगर आपके मुकद्दर में रिस्क नहीं होता। इस पे मैंने टर्न लिया था कि फिर गौरव टाइम मैनेजमेंट की तरफ आया था मैं। तो आपके मुकद्दर में होता ही नहीं है। तो जो गुर्बत अल्लाह की तरफ से हो, उसमें वो गुर्बत आपके लिए चंद वजूहात की बुनियाद पर बहुत बड़ी नेमत है। वो जल्दी से पॉइंट बता दूं। पहली बात, आपकी जिंदगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ज्यादा करीब, क्योंकि हमारे नबी भी क्या थे? बोलो भाई, मिस्कीन थे, और गरीबों में रहना आपने पसंद किया है। एक तालिब इल्म आया, मैं बड़ा गरीब हूं, मैं क्या करूं? मैंने कहा यार, तुम तो अल्लाह के नबी के ज्यादा मुशाबे है तुम्हारी जिंदगी, खुश हो जाओ इस पर। दूसरा, नबी ने फरमाया गुरबा जन्नत में ज्यादा जाएंगे और मालदार जन्नत में कम जाएंगे। सवाल पैदा होता है, दौलत जब नेमत है तो जहन्नम में क्यों लेके जा रही है? बात यह कि लोग उस नेमत को गलत इस्तेमाल करते हैं। दौलत की नेमत जब आती है तो यकीनन अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, मगर उस नेमत की लोग कदर नहीं करते। उस नेमत से अय्याशियों में लग जाते हैं, हलाल लज्जतों पर गुजारा नहीं करते, हराम की तरफ जाते हैं। गरीब आदमी को अल्लाह ने इस आजमाइश से बचा लिया। तो जन्नत में गरीबों की अक्सरियत होगी और मालदारों की, मालदार मिनॉरिटी में होंगे, मेजोरिटी में कौन होगा? इलेक्शन कराओगे तो गरीब जीतेगा, वहां पे गरीब ज्यादा होंगे, लेकिन वहां जाके गरीब रहेंगे नहीं, आप बेफिक्र रहें। लेकिन लोग कहें यार यहाँ भी वहां भी रक्षा चलाना है तो क्या फायदा जन्नत में जाने का। और तीसरी बात, गरीब का हिसाब कम होगा, वो जन्नत में पहले जाएगा। मालदार को हिसाब ज्यादा देना पड़ेगा। कस्टम में अगर सामान ज्यादा हो तो टाइम लगता है ना छूटने में, और अगर कुछ है ही नहीं है, घड़ी है भाई, तलाशी ले लो, वो कहीं कुछ भी नहीं लाया, निकल ले भाई यहाँ से, जा जल्दी से निकल, टाइम वेस्ट नहीं कर। तो फरिश्ते कहेंगे निकल ले भाई यहाँ से, टाइम हमारा जाया नहीं कर, निकल जाओ जल्दी से। जो मालदार है वो चौड़े में, उसको पूरी बैंक स्टेटमेंट पेश करनी पड़ेगी अपनी, क्या ख्याल है? तो वो सारी स्टेटमेंट पेश करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। इसमें यकीनन फर्क होगा मरातिब में। आपने एक आम मिसाल दी है कि उमूमन कितना होगा? 500 साल पहले गरीब मालदार से पहले जन्नत में जाएगा, क्योंकि वहां का हिसाब ऐसा नहीं है कि कस्टम में 3 दिन में कंटेनर पास हो गया, वहां टाइम लगेगा। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी, और जल्दी से खत्म करूं कि अपनी मर्जी, यानी अल्लाह ने किसी को ये दौलत की नेमत दी है तो वो उस नेमत को हल्का ना समझे, अपने इख्तियार से सुस्ती काहिली से गरीब ना बने। कुदरत की तरफ से बना तो सवाब है, अपनी काहिली की वजह से बना तो आजमाइश है फिर ये, ठीक है। और अल्लाह ताला ने जिसको ये नेमत दी है तो वो कदर करे, तभी अल्लाह ने कहा है कि फिर इस नेमत की नाकदरी मत करो, इसे जाया मत करो।